روزمرہ اشیاء بنانے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی نیسلے پاکستان اور انڈیا سمیت متعدد غریب ملکوں میں چھوٹے بچوں کے کھانے کے سیریلیک اور نیڈو پروڈکٹس میں اضافی چینی اور شہد ملا رہی ہے۔ میں ہوں جاوید سمرو اور آج سیربین میں ہم نیسلے کمپنی کی جانب سے بنائے جانے والے بچوں کے گروئنگ اپ ملک اور سیریلز کے بارے میں کی جانے والی ایک نئی تحقیق کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پاکستان میں لاکھوں والدین اپنے بچوں کی صحت اور نشو و نما کے لیے نیسلے کی مصنوعات پر انحصار کرتے ہیں۔ میرے ماشاءاللہ سے 3 بچے ہیں۔ سب سے چھوٹا بیٹا میرا 8 ماہ کا ہے، جس کو میں نے 6 ماہ کے بعد سے جو ہے وہ سالڈ فوڈ دینا سٹارٹ کیا ہے، اور سالڈ فوڈ میں نے سب سے پہلے اس کو نیسلے سیریلیک دینا سٹارٹ کیا ہے، جو کہ انسٹنٹ ریڈی ہو جاتا ہے اور بچے کے لیے بھی اس میں ساری غذائیت موجود ہوتی ہے۔ ظاہر سے بات ہے 3 بچوں کو سنبھالنا میرے لیے تھوڑا ہیکٹک ہو جاتا ہے۔ شاپنگ کے لیے جانا ہے یا باہر آؤٹنگ کے لیے جانا ہے اور میرے بچے کو بھوک لگی ہے تو میں اس سیریلیک اپنے ساتھ رکھتی ہوں۔ اور سب سے مین وجہ ہے کہ اکثر ہمارے یہاں جو ہے وہ گیس کا بڑا جو ہے وہ مسئلے چل رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے سیریلیک ایزی میرے لیے ہے، کیونکہ وہ جلدی سے بن جاتا ہے اور میرا بچہ بھی ماشاءاللہ سے خوش رہتا ہے جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو نیسلے کے پروڈکٹ سے متعلق رپورٹ اور تنازع ہے کیا؟ یہ کنٹروورسی اس وقت سامنے آئی جب ایک سوئس انویسٹیگیٹو ایجنسی پبلک آئی اور انٹرنیشنل بیبی فوڈ نیٹ ورک کی ایک رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ نیسلے تیسری دنیا کے بہت سے ممالک میں نیڈو فارمولا ملک اور سیریلیک میں اضافی شکر ڈالتا ہے۔ چینی کی اضافی مقدار فارمولا ملک نیڈو اور سیریلیک میں پائی گئی، جو 2 سال سے چھوٹی عمر کے بچوں کو دیا جاتا ہے۔ انویسٹیگیشن میں یہ بھی پتہ چلا کہ ایسی کوئی اضافی شکر یا شہد یورپ اور امریکہ میں 1 سال سے زیادہ کی عمر کے بچوں کے فارمولا ملک میں نہیں ملتا۔ پبلک آئی کی انویسٹیگیشن کے بارے میں عالمی ادارہ صحت یا WHO نے کہا کہ یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے اور اس کا کوئی جواز نہیں۔ اس بارے میں نیسلے کا کہنا ہے کہ بچوں کے لیے ہماری خوراک میں غذائیت کے معیار ایک جیسے ہیں، ہمارے دوہرے معیار نہیں ہیں۔ پبلک آئی کی انویسٹیگیشن کے مطابق انڈیا میں سیریلیک کی ایک سرونگ میں 2.2 گرام اضافی شوگر تھی، جبکہ تھائی لینڈ میں سب سے زیادہ یعنی 6 گرام۔ پاکستان میں اسے کاربوہائیڈریٹس کا نام دیا گیا ہے۔ پاکستان میں بکنے والے نیسلے کے سیریلیک کے انگریڈینٹس کیسے سمجھیں، اس کے بارے میں ہماری رپورٹر ایک نیوٹریشنسٹ کے پاس پہنچی۔ میں نے یہ نیسلے کا سیریل خرید لیا ہے اور اب یہ لے کر میں ایک نیوٹریشنسٹ کے پاس جاؤں گی اور ان سے جاننے کی کوشش کروں گی کہ آیا اس سیریل میں موجود چیزوں میں مسئلہ کیا ہے۔ اس میں ابھی میں نے پڑھا، اس میں کاربوہائیڈریٹ کا ذکر ہے، کاربوہائیڈریٹ مینشن نہیں ہے کون سا، کیونکہ اگر اس میں سکروز ایڈڈ ہے تو وہ تو ہمیں 1 ایئر تک بچوں کو دینا ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ جو اس پیکٹ میں مجھے نظر آ رہا ہے وہ فیٹ کا ہے، کیونکہ یہاں پہ وہ بھی مینشن نہیں ہے کہ اس میں کون سا فیٹ اس میں ڈالا گیا ہے۔ سوڈیم کی جو اس میں پر 100 گرام مقدار بتائی گئی ہے وہ 250 گرام بتائی گئی ہے، 250 ملی گرام بتائی گئی ہے، جو کہ مجھے زیادہ لگ رہی ہے۔ 110 تو ہمیں پورے دن میں بچوں کو دینا ہے۔ تو یہ 3 بڑے مسئلے اس میں مجھے نظر آئے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ذکر ہوا ہے موئسچر کا۔ اب وہ کیا چیز ہے، کیا وہ کوئی پریزرویٹو ہے یا وہ ٹیسٹ انہینسنگ چیز ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ انہینس ہوگا اور وہ بار بار مانگے گا، مگر اتنا زیادہ دینے کے بعد ایسا تو نہیں ہے کہ بچے کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو جائے۔ پاکستان میں فروخت ہونے والے نیسلے کی پروڈکٹس کے بارے میں ہونے والی تنقید کے بارے میں ہم نے نیسلے سے ان کا رد عمل جاننا چاہا۔ کمپنی کا کہنا تھا نیسلے پاکستان میں شیرخوار بچوں کے لیے انفینٹ فارمولا ملک اور فالو اپ فارمولا ملک اضافی شوگر یا شہد کے بغیر فروخت کرتا ہے۔ گروئنگ اپ فارمولا میں کوئی ریفائنڈ شوگر نہیں ہوتی، تاہم انفینٹ سیریلز میں اضافی شوگر مقامی ریگولیشنز کے مطابق ہوتی ہے اور بیبی فوڈز کو بہت سختی سے ریگولیٹ کیا جاتا ہے۔ تو کیا پاکستان میں بچوں کی خوراک کے سلسلے میں کوئی قواعد و ضوابط ہیں بھی، اور کیا حکومت کو اس مسئلے کا علم ہے؟ گائیڈ لائنس جو ہم نے اڈاپٹ کی ہیں پاکستان اسٹینڈرڈس نے، وہ منیمم جو کہہ رہی ہے وہ 2 to 3 گرام پر کے جی کے جولٹس کے حساب سے دے رہی ہے۔ اس سے میکسیمم اگر وہ یوز کر رہے ہیں تو اس پہ کمپلائنس دیکھا جائے گا انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ہم پھر گورنمنٹ جب ایکشن لے گی تو ہمارا جو کنفرمیٹی اسسمنٹ سسٹم ہے وہ الاؤ نہیں کرے گا۔
یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ WHO کی گائیڈ لائنز کے مطابق ویسے تو تمام عمر شوگر کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے، لیکن نوزائیدہ بچوں کے بارے میں ادارے کا مشورہ ہے کہ 6 ماہ کی عمر تک بچوں کو صرف ماں کا دودھ پلانا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے 3 سال سے کم عمر بچوں کی غذا میں کسی بھی طرح کی اضافی شوگر یا سویٹنر کا استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ 6 سال سے زیادہ عمر کے بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی غذا سے جو انرجی حاصل کرتے ہیں اس میں اضافی شوگر کا حصہ 10% سے کم ہونا چاہیے۔ دنیا کے تمام ماہرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ بچوں کی غذا میں کم شوگر ہی بہتر ہے۔ خاص طور سے ننھے بچوں کی غذا میں کون سی کمپنی اپنی مصنوعات میں کتنی شوگر ڈالتی ہے، یہ ذمہ داری کمپنی سے زیادہ مقامی حکومت کی ہے۔ بچوں کے کھانے کے پیکٹ پر انگریڈینٹس کو جس طرح سے لکھا جاتا ہے وہ ایک عام انسان کی سمجھ سے باہر ہو سکتا ہے۔ اس پر حکومت کی جانب سے کوئی باضابطہ قوانین کا نہ ہونا مسئلے کو مزید پیچیدہ کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے، اور سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنے کے لیے یہاں کلک کیجئے۔